بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک انصاری خاتون ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے انصاری ہی کی ایک لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ورثاء قصاص کا مطالبہ لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سارے حالات سن کر فیصلہ صادر فرمایا کہ دانت کے بدلے دانت، ربیع کا دانت توڑا جائے گا۔ اس خاتون کے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ ان کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی۔ اگرچہ وہ ایک سچے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عاشق صادق تھے، لیکن بہن کی محبت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، ربیع کا دانت نہ توڑا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا یہی حکم ہے، ہاں لڑکی کے ورثاء دیت لے کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو دوسری بات ہے۔ اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور لڑکی کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بہن کا دانت بچ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی قسم کی لاج اللہ رب العزت نے رکھی، اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے خاصان خدا میں سے ہونے کی تصدیق فرمائی۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے خاندان نجار سے تھے۔ نبی علیہ السلام کی پردادی سلمہ بنت عمرو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اور رشتہ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہوتی تھیں۔ اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق تھا۔ جلیل القدر صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوج اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی بھتیجے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بنو نجار کے روسا میں ہوتا تھا۔ دولت دنیاوی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیم سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے سے پہلے ہی دولت ایمان سے بہرہ ہو چکے تھے۔ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ کفر و حق اس معرکہ اول میں اپنی شرکت سے محرومی کا انہیں بے حد قلق یعنی صدمہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ میں آپ کے پہلے غزوہ میں آپ کی امرکابی کا شرف حاصل نہ کر سکا، لیکن زندہ رہا تو دنیا دیکھے گی کہ آئندہ میں کیا کرتا ہوں۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور صرف چند آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان میں باقی رہ گئے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بےتاب ہو کر کفار کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے، اللہ کی قسم مجھے احد کے طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر چند صحابہ بیدلی کے عالم میں لڑائی چھوڑ کر الگ جا بیٹھے، بے دلی یعنی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ تم لوگ لڑائی چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو پھر تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور کافروں سے لڑ کر مر جاؤ، جس طرح حق کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دے دی۔ نعوذ باللہ۔
یہ کہہ کر بڑے جوش سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ہجوم میں گھس گئے اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ بالآخر مشرکین نے ندا کر کے ان پر تیروں، تلواروں، برچھیوں کا مینہ برسا دیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن کفار کی آتش غضب اس سے بھی نہ بجھی اور انہوں نے آپ کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا۔ لڑائی ختم ہونے پر شہداء اور زخمیوں کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پہچانی نہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کی بہن ربیع بنت نضر نے ان کی ایک انگلی سے لاش مبارک کی شناخت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر ایک تل تھا، جسے دیکھ کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت دانتوں یا انگلیوں کے پوروں سے لاش مبارک کی شناخت کی۔ بہر صورت اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں اس شان سے جان دی کہ جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا۔ خالق کون و مکان کو ان کی یہ ادا ایسی بھائی کہ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ سورہ